پیارے خلیل دا واقعہ ہے اور انشاءاللہ سے اللہ رب العزت نے اس پیارے پیغمبر کے پیدائش تو لے کے توجہ میری طرف پیدائش تو لے کے پھر بچپن تو لے کے جوانی تو لے کے نار نمرود تو لے کے ہجرت پھر ہجرت تو لے کے جوانی پھر جوانی تو بڑھاپا پھر بڑھاپے تو اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پھر اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچھڑنا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑھاپا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر بیت اللہ انشاءاللہ یہ سارا سفر بالترتیب کرنا ہے اور اگر ایک سارا سفر پڑھنا اور سننا چاہتے ہو اور سمجھنا چاہتے ہو تو پھر بالترتیب ہر گمت مبارک کے ٹائم کے نال تشریف خوبصورتی کے نال اس سفر کو نبھانا رکھنا ہے دوستو نمرود دا دور ہے اور یاد رکھو دنیا کے اندر زمین کے اوپر سب تو پہلا ایک بادشاہی تصور بادشاہ جڑا بنے ہے اس کا نام ہے اس تو پہلے کوئی بادشاہ کوئی نہیں زمین پہلا بادشاہ ہے پہلا حکمران ہے نمرود اور ایو جی بادشاہ ہے اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے اپنے آپ کو خدا سمجھ دے اور صرف سمجھدا نہیں بلکہ لوگوں کو یہ تسلیم کرے گا کہ میں نے خدا بنایا یہ بادشاہ ہے اور یہ دو بادشاہ گزرے جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے ایک نمرود ہے اور دوسرا فرعون ایک نمرود کا ٹاکرا حضرت ابراہیم کے نال ہویا اللہ کے پیارے پیغمبر کے نال اور دوسرے فرعون کا ٹاکرا موسیٰ علیہ السلام اور دلچسپ گل سنو بڑی خوبصورت گل سنو یہ دونوں بادشاہ نمرود اور فرعون ان دونوں اپنی زندگی کے اندر کبھی کوئی بیماری بھی نہیں لگی فرعون کو نمرود کو کبھی کوئی بیماری نہیں لگی کبھی سارے درد نہیں پتہ ہی نہیں بخار کی ہوتا ہے کبھی بخار نہیں ہوتا کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی پوری زندگی دے اندر اور ظالم اتنے ہیں کہ اپنے آپ کو خدا کہلا رہے ہیں انا ربکم الاعلی دے دعوے کر رہے ہیں اللہ رب العزت نال اتنی بڑی دشمنی کہ براہ راست اللہ رب العزت نال ٹاکرا لیکن اللہ رب العزت نے کام دیکھو اللہ نے کبھی سرج بھی نہیں دی کبھی کوئی تکلیف بھی نہیں دیتی لیکن ہن توجہ فرماؤ جب تک اللہ رب العزت دے نال ٹاکرا رہیا اللہ دے نال دشمنی رکھی اللہ رب العزت نے کبھی پوچھا ہی نہیں کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں دیتی لیکن جس وقت انہوں نے ٹکر لئی اللہ دے نبی دے نال اللہ دے پیارے پیغمبر دے نال جس وقت نمرود نے ٹکر لئی ابراہیم خلیل اللہ دے نال پھر اللہ رب العزت نے ایک مچھر کو مروا کے ذلیل و خوار کرا دیتا جب تک اللہ دے نال دشمنی رہی اللہ نے پوچھا ہی نہیں لیکن جس وقت اللہ دے پیارے خلیل نال ٹکر لئی اور دشمنی لئی پھر اللہ رب العزت نے پکڑیا اور اتنا پکڑیا کہ ذلیل و خوار کرا دیتا اور دوسری طرف فرعون کو دیکھ لو فرعون اسی طرح جب تک اللہ رب العزت کے نال مقابلہ رکھیا اللہ رب العزت نے نہیں پوچھا لیکن جس وقت اللہ دے پیارے کلیم موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی لئی اللہ رب العزت کے نال سمندراں دے اندر پانی دے وچ غرق کر کے ختم کر تو پتہ چلیا کہ اللہ رب العزت کے نال دشمنی کی اللہ نے نہیں پوچھا لیکن اللہ دے نبی دے نال دشمنی ہوے تے پھر اللہ رب العزت معاف نہیں کرتے دوستو نمرود جڑا ہے نا وقت دا بادشاہ ہے حکمران ہے اس نے نا اس وقت جڑے نجومی ہوندے ہیں نجومی انہاں نوں بلایا اور نجومیاں نے نا نمرود کو دسیا نجومیاں نے نمرود کو دسیا کوئی حساب کتاب کر کے کہ تیری سلطنت کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس نے تیری حکمرانی تیری بادشاہت کو تباہ کر دینا اور اس بچے کا نام ابراہیم اس بچے کا نام ابراہیم اس نجومی پیدستے نمرود اور نمرود نے کیا کام کیتا جتنے بھی اس وقت بچے ہیں نا اس نے سارے بچے کو اکٹھا کر کے انہوں نے قتل کرا دیتا اور نجومی نے دسیا ایک دن کہ اے نمرود بچے کا قتل کرا دیتے لیکن یاد رکھ اج رات دے اندر ساڈے علم دے مطابق اج رات دے اندر جڑا وہ تیری بادشاہت اور حکمرانی اور تیری سلطنت کا دشمن ہے نا اور جس تو خطرہ ہے تیری سلطنت آج رات دے اندر اس نے اپنی ماں دے شکم دے اندر آ جانا ہے اپنے اس علم نجوم کے نال انہوں نے ایک خبر دی نمرود نے اور نمرود بادشاہ ہے وقت دا
اس نے اپنی پوری سلطنت کے اندر، اپنی پوری رعایا کے اندر، اپنے پورے شہر کے اندر، اس وقت جڑا وہ شہر ہے نا بابل اس کا نام ہے، عراق کے اندر یہ شہر ہے یا پھر عراق کا ہی نام اس وقت بابل شہر ہے۔ تو اس نے کیا کام کیتا نمرود نے ہر گھر کے اندر پہرے دار کھڑے کر دیتے، ہر گھر کے اندر پہرے دار کھڑے کر دیتے رات کے وقت کہ اج کوئی بھی گھر دا مالک، کوئی بھی گھر دا جڑا سربراہ ہے نا اپنے گھر نہ جائے، کیونکہ اس نو ہجومیہ کی طرفوں خبر ملی ہے۔ تو اس گل نو ذہن دے اندر رکھدے ہویا اس نے رات کو ہر گھر دے اوتے پہرے دار کھڑے کر دیتے، اور جڑے بھائی اونگ رہے ہو مہربانی فرماؤ جاگ تے بہو۔ دوستو توجہ فرماؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑا والد ہے نا وہ والد اسے نمرود دی فوج دے اندر ہے، سپاہی تو اس نے بھی ڈیوٹی لگ گئی رات میں، اور قدرت کا نظام دیکھو کہ اس کی ڈیوٹی بھی اپنے گھر کے دروازے دے لگ گئی۔ حضرت ابراہیم کے والد کی ڈیوٹی اپنے ہی گھر کے دروازے دے لگ گئی، پہرے دار کھڑا ہو رات کا کوئی وقت ہوا گھر جا کے سہ پیے، اور اللہ رب العزت نے چونکہ اپنے پیارے پیغمبر کو دنیا کے اندر لایا ہونا ہے۔ دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں دے شکم مبارک کے اندر آ گئے، اور جس وقت اپنی ماں دے شکم دے اندر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی جان کا جڑا نام کتاباں دے اندر ملدا ہے، یا علماء فرماتے ہیں حضرت امیلہ انہاں دا نام ملے، تو شکم مبارک دے اندر آ گئے، شکم مبارک دے اندر پرورش ہوتی رہی۔ لیکن جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش دا وقت آیا نا، ہن آپ دی امی جان نے سوچیا کہ اگر میں اپنے بیٹے میں جنم دے دیتا گھر دے اندر، اور نمرود نو پتہ چل گیا کہ نمرود تے پہلے ہزاراں بلکہ لاکھاں دے حساب نال بچیاں نو قتل کرا چکا ہے، ظاہر اس نے میرا بچہ بھی قتل کرا دینا، تو اس ڈر کی وجہ سے آپ نے اس سارا معاملہ چھپائے رکھا، اور اللہ رب العزت نے اس گل کو پردے دے اندر رکھیا، اور جس وقت پیدائش کا وقت آیا نا، آپ کی امی جان اپنے گھروں نکل کے نا باہر جنگل کی طرف تشریف لے گئی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک دفعہ بلند آواز سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا، آپ کی امی جان جنگل کے اندر تشریف لے گئی، اور پہاڑوں کے اندر ایک غار تلاش کی، اس غار کے اندر جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنم دیا۔ اللہ کا پیارا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، لیکن اس غار کے اندر جنگل کے اندر پیدائش ہو گئی، آپ کی امی جان نے آپ کو دودھ پلایا، اسے غار کے اندر رکھیا، باہر نکلیا، غار کے بوہے کے اوپر پتھر تلاش کر کے پتھر دیتا اور گھر چلیاں گئی۔ جس وقت گھر گئیاں نا، وہ دل کے اندر فکر ہے، آخر ماں ہے، اور اپنے بیٹے کو اپنے لفتے جگہ پر جنگل کے اندر پہاڑ کے چھوڑ کے آئی، اور ایک غار کے اندر چھوڑ کے آئی، دل ہی دل کے اندر بڑی فکر ہے، پھر کی کام کرتے ہیں، ایک دن چھوڑ کے نہ دوسرے دن بڑی تڑپ ہوئی، اپنے بچے دی جڑی محبت ہے اس نے بڑا تڑپایا، اور گھروں چل پئی، چلدے ہیں جس وقت غار کے دروازے تے پہنچے، توجہ میری طرف تے ویکھیا جڑا وہ پتھر چاہ کے غار کے دروازے تے دے کے گئی نا، اس پتھر کو ویکھیا نا کہ جو ہی قریب آیا وہ پتھر اپنے آپ ہی سامنے ہٹ گیا، خود بخود سامنے ہٹ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی جان غار کے اندر داخل ہوئی، جا کے ویکھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سکون نال ستے پے، اور اپنے منہ دے اندر ایک انگلی لے ہوئی، اور اس انگلی کو نہ چوس رہے ہیں۔ تو آپ کی امی جان نے ویکھیا بڑی توجہ کے نال، اور اس طرح محسوس کیتا کہ اس طرح بچہ کچھ نوش فرما رہی ہے، کچھ پی رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی امی جان نے جس وقت انگلی کو باہر کڈیا نا، عجیب منظر ویکھیا اس انگلی دے وچوں اللہ رب العزت نے دو چشمے جاری فرمائے، ایک انگلی دے وچوں دو چشمے جاری ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ایک انگلی دے وچوں دو چشمے جاری ہیں، ایک دودھ کا چشمہ نکل رہا ہے، ایک شہد کا چشمہ نکل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے سکون کے نال نوش فرما رہے ہیں اپنی خوراک، اللہ رب العزت نے انتظام فرما دیتا ہے اپنے پیارے پیغمبر واسطے۔ دوستو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی جان نا تھوڑیاں اطمینان کے اندر آ گئی ہیں، اور جس وقت یہ سارا معاملہ ویکھیا نا، حضرت ابراہیم کی امی جان کے دل کے اندر آیا کہ شاید
شاید مینوں لگ رہی ہے یہ بچہ وہی بچہ ہے جس تے نمرود نوں خطرہ ہے. حضرت ابراہیم کی امی جان کو تھوڑا شک ہون لگا جس وقت حضرت ابراہیم کی یہ ساری ویکھیاں نا کرامات اور اللہ رب العزت کی طرف یہ سارے معاملات دیکھے کہ آپ کی امی جان کا دل دے اندر سوچ رہی ہے کہ شاید وہی بچہ ہے جس بچے تو نمرود نوں خطرہ ہے. پھر واپس نہیں لے گئی گھر نہیں لے گئی. یاد رکھو صبح آندیاں کبھی شام کو آندیاں آ کے اپنے بچے کو پلا کے پھر چلے جاتی ہیں واپس. وقت گزرتا رہا کچھ مہینے گزرے سال گزر گیا 1 سال نہیں 2 سال گزر گئے 3 سال گزرے 4 سال گزرے 5 سال گزر گئے. اللہ دا پیارا پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ اسے غار دے اندر 5 سال دا عرصہ گزر گیا غار دے اندر. غار تو باہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں کہ غار تو باہر بھی کوئی کائنات ہے کوئی دنیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5 سال کی عمر تک سورج کی کوئی کرن بھی نہیں دیکھی سورج کی روشنی بھی نہیں دیکھا. اے ہوا فضا اے جنگل اے جانور حیوان کچھ نہیں دیکھا. غار کے باہر بھی نہیں نکلے کیونکہ آپ کی امی جان آدھی ہم صبح شام آ کے دیکھ بھال کر کے چلی جاتی ہیں. جس وقت 5 سال کا عرصہ گزر گیا نا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امی جان میں نا حضرت ابراہیم کے والد نے دسیا کہ میں اس طرح اپنے بیٹے کو جنم دیتا ہے اور اج ساڈا بیٹا جڑا ہے نا 5 سال کا ہو گیا. باپ ہوتا ہے باپ کے دل دے اندر بھی محبت آئی اور اس نے کہا ارے اتنا عرصہ گزر کے میں دکھایا بھی نہیں چل نا مینوں لے چل اور میرا بیٹا مینوں دکھا تے صحیح. دوستو دونوں ماں باپ آج آ گئے. اج ماں حضرت ابراہیم کے والد میں لے گیا. والد کا نام ہے آزر. 2 روایات ملتی ہیں قصص الانبیاء دے اندر اور قرآن پاک کے اندر آپ کے والد محترم کا نام آیا ہے آزر. اور بعض روایات کے اندر اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ آزر آپ کے چچا نے اور آپ کے والد کا نام ہے تارخ بن ناخور. واللہ اعلم. بہرحال قصص الانبیاء کے مطابق اور قرآن پاک کے مطابق آپ کے والد محترم کا نام ہے آزر. آزر بھی چل پے آپ کے والد محترم اور آپ کی والدہ دونوں چلتے جس وقت غار کے اندر گئے نا تو والد نے جس وقت دیکھا اتنا خوبصورت اتنا پیارا بیٹا. دوستو یاد رکھو اس وقت آقا علیہ السلام معراج تے گئے نا تے واپس آئے جس وقت واپس آنے لگے نا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نال ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے محمد جا کے نا اپنی امت کو میرے سلام بھیج. حضرت ابراہیم علیہ السلام سونے نبی کی امت نال بڑا پیار کرتے کسے نبی نے بھی سلام نہیں بھیجا تو تے مینوں. لیکن جس وقت سونے نبی تشریف لے گئے عرشہ تے معراج کرن واسطے اس وقت آپ سے دادا جان جس کا تذکرہ فرما رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سونے نبی کی طرف تو تے مینوں سلام بھیجوایا. اتنا پیار کر دیں اپنے نبی دی امت دے نال اپنے محمد دی امت دے. اور پھر یاد رکھو ایک اور روایت کہ جس وقت مسلمانوں دے سونے نبی دی امت دے چھوٹے معصوم بچے فوت ہوئے تھے نا چھوٹے بچے معصوم بچے جتنے بھی معصوم بچے فوت ہوندے سارے دے سارے چھوٹے معصوم نابالغ بچے انہاں دی پرورش جنت دے اندر حضرت ابراہیم دی. ہاں جتنے بھی ساڈے چھوٹے بچے چلے گئے نا دنیا تو چھوٹے بچے سارے بچے اتھو جاندے اور جا کے نا جنت کے اندر حضرت ابراہیم اور آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام یہ دونوں میاں بیوی حضرت ابراہیم اور سارہ کے مسلمانوں کے جتنے بھی بچے جاتے ہیں نا یہ انہوں نے پرورش جنت کے اندر حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ نال مل کے اور یہ سارے بچے حضرت ابراہیم کے نال کھیلتے ہیں اور اس جگہ دے اپنا ٹائم گزارتے. کیا خوبصورت ہے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑی میں عرض کر رہی ہوں اس وقت واپس آئے نا سونے نبی تشریف لے کے تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو پیغام پہنچایا آپ کے دادا جان دا کہ میرے دادا جان نے کو سلام پیش کیتا ہے اور یاد رکھو میرے دادا جان سونے نبی فرما رہے ہیں میرے دادا ابراہیم بڑا ہی خوبصورت ہے. تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے دادا جان کتنے خوبصورت ہیں کی ہو جائیں سانو دسو نا توجہ فرماؤ. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میری طرف توجہ فرماؤ اے صحابہ میری طرف توجہ فرماؤ اور مینوں ویکھو میرے دادا ابراہیم میرے نال بڑے رلدے ملدے ہیں.
میرے دادا جان کی تشبیہ اور تصویر میرے نام بڑی جلدی ملتی ہے، تو خود اندازہ لو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے خوبصورت حسن جڑے ہم شکل رسول جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رلدے ملتے ہیں، تو آقا علیہ السلام بڑے خوبصورت۔ تو آپ دے والد محترم اور والدہ جس وقت پہنچے نا غار دے اندر، تو والد جان جس وقت میں اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا پیارا بیٹا، تو اس وقت آپ دے والد نے فرمایا کہ چل آج اپنے بیٹے کو گھر لے چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غار دے وچوں باہر کڈیا۔ جس وقت غار دے وچوں باہر تشریف لے کے آئے نا، تے باہر سورج دی روشنی، ہوا اور فضا، جنگلات، جانور، حیوان، یہ سارے منظر دیکھے، کتنے خوبصورت نظارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر نے آج پہلی دفعہ دیکھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کرنے شروع کر دیے۔ 5 سال کی عمر، کیونکہ اللہ دا پیارا نبی ہے اور اللہ رب العزت نے پیغمبر بنایا، تو اللہ رب العزت نے اپنا سارا علم پہلے عطا فرما دیا، ساری معلومات اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کو دے دی۔ جس وقت باہر نکلے نا، تو سب تو پہلا سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اماں کو پوچھا، اماں جان یہ دسو اتنا خوبصورت نظارہ، اتنی خوبصورت دنیا، یہ ساری دنیا، یہ سارے نظارے، یہ خوبصورت منظر، اور میں انہیں رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، امی جان میرا رب کون ہے؟ رب دا معنی ہوتا ہے پالن والا، اس کا مطلب ہے کہ میں پالن والا کون ہے؟ تو آپ کی امی جان نے جواب دیا، بیٹا تیری پالن والی میں ہاں، تیری پالن والی میں ہاں۔ دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اماں جان تسی میری پالن والی، پھر یہ دسو تہاڈا پالن والا کون ہے؟ تہاڈا رب کون ہے؟ تانوں پالن والا کون ہے؟ تو آپ کی امی جان نے جواب دیتا، بیٹا مینوں پالن والا تیرا باپ آزر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سوال کیتا اور فرمایا، امی جان میرے ابے آزر کو پالن والا کون ہے؟ تو ماں نے جواب دیتا، آزر کو پالن والا نمرود، کیونکہ اس نے اپنے اس منظر دے مطابق، اپنے حالات دے مطابق پالن والا، اور جس طرح سوال کیتا اس نے حساب نال جواب دے رہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جتھے ہم اتنے پہنچ بھی نہیں سکی آپ کی اماں جان۔ تو دوستو کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنیا نا کہ میرے والد آزر کو پالن والا نمرود ہے، تو پھر آپ نے سوال کیتا کہ امی جان اس نمرود کو پالن والا کون ہے؟ امی جان نمرود کو پالن والا کون ہے؟ اس وقت ماں بڑی حیران ہو گئی، اور حیران ہو کے بڑا تیزی دے نال اپنے بیٹی کی طرف دیکھیا اور اس کو خاموش ہونے کا اشارہ فرمایا، ڈانٹ کے بڑا سختی دے نال، سخت لہجے دے نال، خبردار بیٹا نمرود دے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، وہ رب ہے، وہ تو سارے کو پالن والا، پورے شہر کو پالن والا، ہر شہر کو پالن والا نمرود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں امی انج نہیں ہو سکتا، میں تھوڑے اس جواب کو مطمئن نہیں ہوں، انج نہیں ہو سکتا کہ ہر شہر کو پالن والا نمرود ہو، اے نہیں ہو سکتا ہے سارے نظارے، خوبصورت منظر، یہ سب کچھ، یہ سب ساری چیزوں کا مالک، یہ ساری چیزوں کا رب نمرود نہیں ہو سکتا۔ خیر بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر پہنچے، تو جس وقت گھر پہنچے نا تو گھر دے اندر ماحول ویکھیا، بڑا عجیب رشتہ داراں ویکھیا، گھر والیاں ویکھیا، بت بنائے ہوئے اپنے ہتھاں دے نال، اور انہاں بتاں نوں رب بنایا ہوا ہے، اور انہاں دی پرورش ہو رہی ہے، انہاں دے نظارے بڑے عجیب منظر ویکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ویکھ کے نا یہ سارا ماحول، یہ سارے منظر ویکھ کے بڑے پریشان، کی معاملہ ہے، کیوں رب تسلیم کر رہے ہیں اور کیوں رب سمجھ رہے ہیں؟ باہر تو باہر رہ گیا نا، اپنے گھر دے اندر ویکھیا آپ کے چچا جان آزر، آپ کے والد، وہ بھی خود بتاں نوں تراش دین، بتاں نوں بنا کے تراش کر کے بت بیچ کے انہوں بیچ کے اور پھر انہوں کی پرورش کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیا یہ سارا معاملہ دیکھیا، برداشت نہیں ہو رہا، کچھ عرصہ گزریا، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا
اپنے رب دی پہچان کرانی شروع کر آہستہ آہستہ اپنے رب وال بلاونا شروع کر دیتا اور انہوں نے خداواں دی بےزتی کرنی شروع کر دیتی اور انہوں نے مخالفت کرنی شروع کر دی. تو جس وقت مخالفت کرنی شروع کر دیتی یاد رکھو حضرت ابراہیم کے گھر دے اندر چونکہ بت بن رہے ہیں اور آپ کے وہ چچا جان بت تراش رہے بت بنا کے وہ اپنے بیٹے نو دیندے اور بیٹے جا کے بازاراں دے وچ جا کے نا بتاں نو بیچ کے آندے. تو ایک دن این ہویا آپ کے چچا یا پھر آپ کے والد آزر بت بنا کے نا حضرت ابراہیم نو حضرت ابراہیم سارا دن گھر دے وچ بیٹھا رہنا ہے ویکھ نہ تیرے دوسرے سارے بھائی یا پتریر یہ بت بیچ کے آندے تو بھی جا کے نا بت بیچ کے آیا کر تو بھی جا کے بت بیچ کے آیا کر. تو دوستو توجہ میری طرف اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرمایا نا آپ نے والد نے کہ تو بھی جا کے نا بت بیچ کے آیا کر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بالکل ٹھیک میں بھی دیو بت میں بھی بیچ آواں میں بھی جا کے بیچ آواں. اور جڑے باقی اس تے بھائی ہیں نا جڑے بت بیچتے ہیں جا کے او بت لے جاونا بازار دے اندر جا کے نا آواز دینی بت لے لو اے بارش وساون والا بت ہے بت لے لو اے بچے دیون والا بت لے لو اے رزق تے روزی دیون والا خدا ہے جی. اس طرح دے او نام رکھے ہوندے ہیں چونکہ اپنے بتاں دے اور پھر اس طرح آوازاں دے کے نا بت بیچنے لوگ خریدتے ہیں. حضرت ابراہیم کو بھی بت دیتا گیا. حضرت ابراہیم نے فرمایا دیو میں بیچ آواں ذرا جا کے بازار دے اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت نپیا اللہ دے پیارے پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام اللہ رب العزت نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ارے ابراہیم تو میرا خلیل ہے میرا یار ہے اللہ رب العزت دا یار ہے نا پھر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت دی گردن دے وچ رسی بدھی بت دی گردن دے وچ رسی بدھی اور رسی بد کے نا اس نو گھسیٹنا شروع کر دیتا اس نو گیلنا شروع کر دیتا اور گھسیٹ کے نا لے کے جا رہے ہیں اور بازار دے وچ نا آواز بھی دے رہے ہیں بت لے لو جی بت لے لو. سنتا بھی کوئی نہیں بت لے لو نظر کچھ نہیں آتا ہے ویکھ ہی نہیں سکتا بت لے لو. ارے بت لے لو کوئی تہاڈی حفاظت نہیں کر سکتا بت لے لو کچھ دیوڑ جوگا بھی کوئی نہیں بت لے لو. اس کی بڑی ذلیل کر رہے ہیں بت اور بڑی بےزتی کر رہے ہیں اور اس طرح آواز دے کے نا بازار کے وچ جا رہے ہیں اور حد تو زیادہ اس کی بےزتی کر کے اور طریق کے جا رہے ہیں. جس وقت بازار کے وچ گزر رہے ہیں نا تے کھڑکی کھول کے نا ایک بڈھی جی اماں نے آواز دیتی او ابراہیم اے بت ذرا مینوں دتی جا اے بت مینوں دتی جاویں. دوستو حضرت ابراہیم رک گئے. اس وقت وہ اماں بڈھی قریب آئی نا تے قریب آ کے پوچھیا اے بیٹا ابراہیم اے بت مینوں دے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اماں جڑا تیرا پہلا خدا آئی پہلا بت آئی وہ کتے کیتے. تو اس اماں نے جواب دیتا بیٹا وہ چوری ہو گئی چوری ہو گیا کسی چوری کر لی ہے تو میں تو نواں دے جا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماون لگے اماں یہ دس جڑا خود چوری ہو گیا وہ تیری حفاظت کیویں کرسی جڑا آپ چوری ہو گیا ہے ارے وہ تیری حفاظت کیویں کرسی. تو اماں دا جواب اماں فرماون لگی ابراہیم یہ دس کوئی یو جی خدا بھی ہوندا جڑی حفاظت کردا ہے بندے دی. او ابراہیم بیٹا کوئی اندا خدا بھی ہوندا ہے جڑا بندے دی حفاظت کرے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ماں او خدا ہوندا ہی ہوا ہے جڑا بندے دی حفاظت کردا ہے. میں اسے خدا واسطے تو آکھ نہیں اسے بھی تو پہچان کروا رہی ہاں کہ چھوڑو انہاں خداواں نوں اور آ جاؤ اس خدا دی طرف جڑا تہاڈی حفاظت کرے. تو اس اماں نے پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ابراہیم بیٹا دس نا او رب او خدا کتھے کیوں جی ہے اگر اس نو ملنا ہوئے تو اس نو کیویں ملنا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ماں پھر چھوڑ انہاں خداواں نوں اور پڑھ لے میرا کلمہ اور اپنا ہاتھ پھڑا میرے ہاتھ دے اندر میں تیرا ہاتھ اس رب دے خدا ہاتھ دے اندر دے آ ذرا میرے قریب آ میں تینوں اس رب تک پہنچاواں جڑا تیری حفاظت کرسی. اس طریقے دے نال ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے رب وال لوگاں نوں بلاونا شروع کر. دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اجے تک بچپن ہے اور اسے بچپن دے اندر ہی نا
وقت تے خداواں دے نال مقابلہ ہونا شروع، پورے دے پورے شہر دے نال مقابلہ ہو گیا، پوری کائنات سمجھ لو کہ پوری دنیا دے اندر ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اللہ رب العزت دا نام لوان والا کوئی نہیں، اللہ رب العزت دا نام لوان والا کوئی نہیں، اللہ رب العزت کو جاننا کوئی نہیں، اور اللہ رب العزت دے پیارے پیغمبر پیارے خلیل نے اللہ رب العزت دی وحدانیت دا ڈنکا بجا دیتا اور توحید دا ڈنکا بجا کے اپنے گھر والیاں دے نال، اپنے رشتہ داراں دے نال، اپنے شہر دے نال، بلکہ شہر دے حکمران دے نال اور وقت دے بادشاہ دے نال ٹکر لئی، مقابلہ کیتا، اور پھر وقت دے بادشاہ نے مارن دا پروگرام بنایا، اگ جلا دیتی، اگ دے اندر سٹن دا پروگرام کیتا، نے پروگرام کی کیتا سٹی دیتا اور سٹی دیتا اگ دے اندر، اور اگ کی ہو جائے گی انشاءاللہ آنے والے جمعے تے تقریباً اسی اگ تک پہنچ بسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر جمعے پہنچے انشاءاللہ بل ترتیب ابراہیم خلیل اللہ رب العزت دے پیارے پیغمبر دی زندگی مبارک دا یہ تذکرہ اسی انشاءاللہ پڑھن دی اور سنن دی کوشش کرسیں، دعا ہے اللہ رب العزت سچی کو کی محبت نصیب فرمائے، وما علیہ الا البلاغ، سلطان